چلا یہ لو دیکھو یہ تو 45 50 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين وجاء من الناس ليوم الدين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لترى بمقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقال الإمام أبو محمد الحسن العسكري صلوات الله عليه وآله أجمعين قال شيعتنا هم الذين يتبعون آثارنا ويطيعون في جميع أوامرنا ونواهينا ومن خالفنا في كثير مما فرضه الله فليس من شيعتنا. امام حسن عسکری صلوات اللہ وسلام علیہ کی کل عمر 28 سال تھی. آپ کی زندگی زیادہ تر سامرے میں گزری، حکومت کے پہرے میں. یہ باتیں آپ غور کریں اور اس سے اندازہ لگائیں کہ ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے شیعت اور شیعوں کی حفاظت کے لیے کتنا عظیم کارنامہ انجام دیا ہے. یہ زمانے وہ تھے جب شیعوں پر پوری طرح سے پابندی تھی، اور امام حسن عسکری السلام کو ان کے والد بزرگوار امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ سامرے میں اس لیے لا کے رکھا گیا تو اس وقت سامرہ بنی عباس کا کیپٹل تھا، خلفاء وہاں رہتے تھے، اس لیے ان کو لا کے رکھا گیا تاکہ حکومت کی ان پر باقاعدہ نظر رہے، اور حکومت کو یہ معلوم ہو کون لوگ ان سے ملنے آ رہے ہیں، کون لوگ ان کے رابطے میں ہیں، تاکہ ان لوگوں کو ستایا جا سکے،
اذیت دی جا سکے اور قتل کیا جا سکے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ حسد۔ ان خلفاء نے، ان ظالموں نے بہت کوشش کی کہ ائمہ معصومین کے اثرات لوگوں کے دلوں سے نکل جائیں، لوگوں کے دلوں میں ان کی قدر و قیمت نہ ہو، لوگ اپنے دل میں ان کی محبت کو احساس نہ کریں۔ لیکن یہ بات ان کے بس میں نہیں تھی، کیونکہ لوگوں کے دلوں میں محبت ایک خدا ڈالتا ہے، دوسرے اخلاق، اچھا برتاؤ، کردار، تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا، یہ خود لوگوں کے دلوں میں محبت کا سبب بنتا ہے۔ تو وہ لوگ جن کی زندگی ظلم تھی، جور تھا، لوگوں کو اذیت دینا تھا، تو ظلم و جور سے لوگوں کے دلوں میں محبتیں پیدا نہیں ہوتی۔ محبتیں حسن اخلاق سے، کردار سے، تقوی سے، خوف خدا سے پیدا ہوتی ہیں۔ جب حکومت کو یہ احساس تھا کہ لوگوں کے دل ان کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں، تو ان کو یہ خوف تھا کہ ان کے چاہنے والے اتنے زیادہ ہیں، کبھی بھی حکومت کے خلاف آواز بلند کر سکتے ہیں اور ہمارا تختہ پلٹ سکتے ہیں۔ ان کو اپنے تختے سے، اپنے حکومت سے محبت تھی، اس بنا پر وہ اس بات پر خوفزدہ رہتے تھے کہیں اہل بیت امام ان کے خلاف آواز نہ بلند کر دیں۔ ان کو یہ احساس نہیں تھا کہ ائمہ معصومین کو حکومت کی ذرہ برابر پرواہ نہیں ہے، یہ پوری حکومت اپنی تمام وسعتوں کے ساتھ امام کی نظر میں ایک مچھر و مکھی کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ لیکن ظالم اپنے ظلم سے خوفزدہ رہتا ہے، لہذا انہوں نے کوشش یہ کی کہ امام کو سامنے لا کے رکھیں، اور یہ باتیں امام کاظم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہو چکی تھی۔ امام کاظم علیہ السلام کو بغداد میں رکھا گیا، امام رضا علیہ السلام کو مامون نے مرو میں رکھا، امام تقی علیہ السلام بھی بغداد میں رہے، اور امام علی نقی اور امام حسن عسکری علیہ السلام سامرہ میں رہے۔ جب حکومت کی اتنی پابندیاں تھیں تو اس زمانے میں امام نے شیعوں کو سیاست یہ سکھائی تھی، رہنمائی یہ کی تھی کہ امام کی بنا پر، تعلیمات کی بنا پر یہ لوگ کسی ایک شہر میں جمع نہیں ہو سکتے تھے، اکٹھا رہ نہیں سکتے تھے، آزادی کے ساتھ اپنے مراسم عبادت انجام نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ پہچانے جاتے، شناخت ہوتی تو اذیتیں دی جاتی، ستائے جاتے، قتل کیے جاتے۔ امام نے ان کو ہدایتیں دی تھیں کہ تم مختلف شہروں میں رہو، گمنام بن کے رہو۔ اس بنا پر اس زمانے میں شیعہ کسی ایک شہر میں نہیں تھے، مختلف شہروں میں تھے، مختلف دیہاتوں میں تھے، اور اس زمانے میں آج جیسے وسائل نہیں تھے، کتابیں نہیں تھیں، امکانات نہیں تھے، ساری چیزیں موجود نہیں تھیں، تو اب ایک بہت بڑا مسئلہ اس وقت یہ تھا کہ ان مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے وہ شیعہ جو بظاہر گمنام ہیں، ان کے دین کی حفاظت کیسے کی جائے، ان کے احکام شرعی کیسے حل کیے جائیں، ان کے روزمرہ کے مسائل کیسے حل کیے جائیں، اور ان کو کس طرح سے ایک دوسرے سے مربوط رکھا جائے، اور کس طرح سے امام سے ان کا رابطہ برقرار رہے۔ آج کے حالات نہیں ہیں کہ آپ کسی بھی دنیا کے گوشے میں رہیں تو آپ سوشل میڈیا کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، دوسرے ذریعے سے پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ اس زمانے میں کوئی اس طرح کے ٹیلی کمیونیکیشن نہیں تھی، ایک ایک سفر کرنے کے لیے مدتیں چاہیے ہوتی تھیں، اور وہ بھی اس صورت میں جب شیعہ مشخص طور پر، علنی طور پر ظاہر نہیں ہو سکتے تھے، کچھ اس گاؤں میں، کچھ اس گاؤں میں، کچھ اس شہر میں، کچھ اس شہر میں،
لیکن امام کو سب پتہ تھا میرا کون شیعہ کہاں رہ رہا ہے۔ حالات اتنے خراب تھے، اتنے خراب تھے، ابھی حالات کو دیکھیں کہ لوگ بظاہر سامرم امام کے گھر نہیں آ سکتے تھے، ان کے گھر پہ ان سے ملاقات نہیں کر سکتے تھے، علیق سلیق نہیں کر سکتے تھے، لیکن دل میں محبت تھی، چاہتے تھے امام کی زیارت کرنا، ایک نظر چہرے اقدس پر مل جائے، ایک سلام کر لیں، ایک نظر اپنے امام کو دیکھ لیں۔ چاہنے والے ایک دیدار کے لیے تڑپتے تھے، ایک زیارت کے لیے بے چین ہوتے تھے۔ تو جب کبھی یہ خبر ملتی تھی کہ آج امام گھر سے نکلنے والے ہیں، دارالخلافہ جانے والے ہیں، آپ دیکھیں جیسے آج کے زمانے میں کیا ہوتا ہے، جب کسی کو گرفتار کیا جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ آپ برابر پولیس اسٹیشن جاتے رہیے اور اپنی موجودگی کا پتہ بتاتے رہیے۔ امام کو اس زمانے میں اتنا نظر بند رکھا گیا تھا کہ حکومت کا حکم تھا کہ آپ ہر دوشنبے اور جمعرات کو دربار میں آتے رہیے، تاکہ حکومت کو پتہ چلے کہ آپ کوئی قدم تو نہیں اٹھا رہے ہیں۔ حکومت نظر رکھنا چاہتی تھی، لیکن ہمارے ائمہ معصومین وہ ہیں جو ہر حکومت کے ارادے سے واقف ہیں، ان کے منشے سے واقف ہیں، ان کی چیزوں سے واقف ہیں، ان کے پروگرام سے واقف ہیں۔ تو ایسے زمانے جب امام نکلنا چاہتے تھے تو پتہ آج امام باہر نکلیں گے تو چاہنے والے جو شہر میں رہتے تھے یا جو دور دراز سے آتے تھے وہ امام کے گھر تو نہیں جا سکتے تھے، لیکن جس راستے سے امام کا گزر ہوتا تھا وہاں بیٹھ جاتے تھے تاکہ ایک نظر اپنے امام کو دیکھ لیں، ایک زیارت اپنے امام کی کر لیں، ایک سلام اپنے امام کو کر لیں، دیکھ تو لیں اپنے امام وفات کو۔ حالات اتنے خراب تھے، حالات اتنے خراب تھے کہ ان حالات میں امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے شیعوں کو یہ پیغام دیا، یہ خط لکھا ہے کہ دیکھو، جب میں یہاں سے جا رہا ہوں اور راستے سے گزر رہا ہوں تو لا یسلمن علی احد، تم میں سے کوئی مجھ پر سلام مت نہ کرے، کوئی مجھ پر سلام نہ کرے، ولا یشیر الی بیدی، اور ہاتھوں سے میری طرف اشارہ بھی نہ کرے، ولا یومی، ذرا سا اشارہ بھی نہ کرے، فإنکم لا تؤمنون علی انفسکم، اس لیے کہ مجھے تمہارے اوپر اس لیے کہ مجھے تمہارا خیال ہے اور تمہاری جانیں محفوظ نہیں ہیں۔ اتنی پابندی، یعنی اگر کوئی سلام کرتا اس مجمع میں تو حکومت پہچانتی اس کا رابطہ امام سے ہے، کل اس کو قتل کر دیا جاتا، اس کو اذیتیں پہنچائی جاتی، اس کو ستایا جاتا۔ کہ سلام مت کرنا، اشارہ تک بھی نہ کرنا، ورنہ تم گرفتار بلا ہو جاؤ گے۔ کتنا امام کو اپنے دوستوں کا، اپنے چاہنے والوں کا خیال ہے ان حالات میں جہاں اتنی پابندی ہے۔ کس طرح سے امام کا رابطہ ان لوگوں سے برقرار رہے، رابطہ بھی برقرار رہے اور حکومت کو پتہ بھی نہ چلنے پائے، احکام پہنچتے رہیں، مسائل پہنچتے رہیں، دین محفوظ رہے، عقائد محفوظ رہیں، اور شیعہ پراگندہ ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے رابطے میں رہیں، ایک قوم بن کے رہیں، ایک گروہ بن کے رہیں، اور ایک پوری اجتماعی طور پر زندگی بسر کریں۔ امامت ہدایت ہے، رہنمائی ہے، مینجمنٹ ہے، ایسا ایڈوانس مینجمنٹ ہے جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ البتہ ہم نے امامت کے اس پہلو سے استفادہ نہیں کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ آج ہم کثیر تعداد ہونے کے باوجود، سوشل میڈیا ہونے کے باوجود، سارے ٹیلی کمیونیکیشن کے وسائل ہونے کے باوجود آج ہم پراگندہ ہیں، ایک دوسرے سے مربوط نہیں ہیں۔ امام نے اس کے لیے کیا کام کیا؟ یہ کام امام علی نقی علیہ السلام سے
اور اس سے پہلے شروع کیا جا چکا تھا۔ امام نے مختلف شہروں میں مختلف معیار کے وکیل معین کیے تھے، قم میں، اہواز میں، سمرقند میں، اور جہاں جہاں شیعہ تھے وہاں انہوں نے وکلاء معین کیے تھے۔ امام کی خدمت میں لوگ آ نہیں سکتے تھے، البتہ رابطے کا راستہ کیا تھا؟ خطوط لکھے جاتے تھے، اور امام نے ایسے افراد رکھے تھے جو یہ خطوط شیعوں تک پہنچاتے تھے۔ گھر میں پابندی تھی، لیکن امام اپنے چاہنے والوں کے ذریعے، اپنے معتمدین کے ذریعے اپنے شیعوں تک خطوط پہنچاتے رہتے تھے، اور ہر شہر میں، بستی میں اپنے وکلاء معین کیے تھے جن کے ذریعے امام کا پیغام پہنچا تھا۔ کچھ لوگ ان وکلاء کی تردید کرتے تھے، امام کی طرف سے تائیدیں آتی تھیں، سفارشیں ہوتی تھیں، لوگ اپنے مسائل ان وکلاء سے پوچھتے تھے، اپنے اموال، حقوق شرعی ان کو ادا کرتے تھے۔ یہ وکلاء امانت داری کے ساتھ، پوری رعایت کے ساتھ ان حاصل شدہ مسائل کو، خطوط کو، اموال کو، امانتوں کو اس وکیل تک پہنچاتے تھے جو ان کے اوپر ہوتا تھا۔ وہ وکیل ان امانتوں کو لے جا کر کے دوسرے تک پہنچاتا تھا، اور یہاں تک ہوتے ہوتے یہ ساری امانتیں بغداد میں عثمان بن سعید تک پہنچتی تھیں، جو امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام اور امام زمانہ کے وکیل رہے ہیں۔ اس نظام وکالت نے شیعوں کو مربوط بھی رکھا، دینی مسائل سے آگاہ بھی کیا، گمراہ ہونے سے محفوظ رکھا، اور ایک قوم کے طور پر اس کو باقی رکھا، ایک ملت کے طور پر باقی رکھا۔ ورنہ کسے پرواہ تھی کہ دو آدمی اس شہر میں ہیں، دو آدمی کسی کو پتہ نہیں کون کہاں پر ہے، لیکن نظام امامت نے ان مختلف علاقوں میں رہنے والے شیعوں کو ایک دوسرے سے مربوط رکھا، اور اس ارتباط کے لیے، اس حفاظت کے لیے امام نے وکالت کے سلسلے کو شروع کیا، جو سلسلہ امام کے قائم کرنے کی بنا پر آج بھی قائم ہے۔ آج بھی ہم یہ مراجع جو ہمارے امام کے وکلاء عام ہیں، امام کے نمائندے ہیں، ہم ان کے ذریعے سے آج ہمارا دین بھی واصل ہے، احکام شریعت سے واقف ہیں، اور آج ہم پریشانی محسوس، جب بھی ہمیں کوئی مسئلہ دریافت ہوتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو ہم امام کے معین کردہ اس سلسلے سے، اس سسٹم سے استفادہ کر لیتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی شخص اس وقت اس سسٹم کی مخالفت کر رہا ہے تو وہ اس سسٹم کی مخالفت کر رہا ہے جس سسٹم کو ائمہ معصومین نے شیعوں کی حفاظت کے لیے معین کیا تھا اور ایجاد کیا تھا۔ امام حسن عسکری السلام کی زندگی آپ اٹھا کے دیکھیں، کیسی زندگی تھی۔ آسان نہیں تھے مسائل پوچھنا۔ آج ہمارے لیے مسائل آسان ہیں، وسائل ہم پوچھتے نہیں ہیں، اور وہی مسئلہ پوچھتے ہیں جہاں جو کوئی پھنس جاتا ہے، یا وہ مسائل پوچھتے ہیں جن کا ہماری زندگی پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آج ہمارے یہاں کوئی ایسا نظام نہیں ہے جو شیعوں کو مربوط کر سکے۔ ہر آدمی 1.5 اینٹ کی مسجد دیکھ کھڑا ہوا ہے۔ اس لیے ہم تعداد میں کثیر ہونے کے باوجود بھی، امکانات ہونے کے باوجود بھی، تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بھی، چونکہ ہم مرتبط نہیں ہیں، لہذا ہم کمزور ہیں، ناتواں ہیں، ہماری کہیں کوئی آواز نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اس سسٹم کو چھوڑ دیا ہے جو امام نے ہمارے مضبوطی کے لیے، ہمارے استحکام کے لیے اور ہمارے وجود کے لیے قائم کیا تھا۔ عزیزان گرامی، امام حسن عسکری السلام کے بارے میں بہت سی باتیں بیان کی جا سکتی ہیں۔ آپ دیکھیں کیسے زمانے حالات تھے، کہ کیسے مسائل دریافت کیے جاتے تھے، کتنے عظیم تھے وہ لوگ جو امام کی زبانی مسئلہ سننے کے لیے، ان سے مسئلہ دریافت کرنے کی کتنی محنتیں برداشت کرتے تھے، کتنی زحمتیں برداشت کرتے تھے، اور کیسے کیسے طریقے اختیار کرتے تھے۔ ایک شخص مسئلہ دریافت کرنے کے لیے سامرے آیا، وہ امام کے گھر بظاہر راست نہیں جا سکتا، کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتا تھا امام کا گھر کون ہے، پکڑا جاتا، جیل میں ڈالا جاتا، قتل کیا جاتا۔ وہ سامرا شہر آیا،
दरवाजे पर खड़ा हुआ। देहात से कुछ लोग सब्ज़ियाँ बेचने के लिए आ रहे थे। उसने एक सब्ज़ी फ़रोश से बात की कि तुम्हारा क्या काम है? क्या मैं सब्ज़ी फ़रोख्त करना चाहता हूँ। क्या करोगे? क्या मैं दिन भर जाऊँगा शहर में घूमूँगा सब्ज़ी। क्या अगर मैं तुम्हारी ये सब्ज़ी पूरी यहीं ख़रीदना चाहूँ तो क्या मुझे हाथ बेच दोगे, फ़रोख्त कर दोगे? उसने कुछ सुना, अच्छा है, मैं बजाय कि दिन भर शहर में गश्त करता रहूं और धीरे धीरे कई घंटों में अपना माल बेचूं, एक बार कहा ठीक है, कब मैं पूरी सब्ज़ी तुमसे ख़रीदता हूँ, पूरे सब्ज़ी ख़रीदता हूँ टोकरे के साथ, कर ले लीजिए। कब मैं तुम्हें और भी पैसा देता हूँ। कब वो किस लिए? कि ये जो तुम सब्ज़ी फ़रोश का लिबास पहनो ये भी मुझे आरियत दे दो। ये जो सब्ज़ी फ़रोश का लिबास पहनो ये भी मुझे आरियत दे दो। उस सब्ज़ी फ़रोश ने अपना लिबास उतारा, इस शख्स ने उस सब्ज़ी फ़रोश का लिबास पहना, सर पर सब्ज़ी का टोकरा रखा और सब्ज़ी बेचने की खातिर शहर सामर्रा में गया। सब्ज़ी बेचने के खातिर शहर सामर्रा में गया। गली कूचा होते हुए जब इमाम के दरवाज़े पर पहुंचा तो इमाम को तो पता था कि कौन मसला पूछने के लिए आ रहा है। इमाम दिल की बातें जानते थे, नियतों से वाकिफ़। इमाम को मालूम था मेरा चाहने वाला एक मसला दरियाफ़्त करने के लिए आया है, उसने ये तरकीब इख्तियार की है। तो जब वो इमाम के दरवाज़े पर पहुंचा, कनीज़ निकली, कहा कि मुझे सब्ज़ी ख़रीदना है, घर में आ जाओ। देखिए कैसे इमाम ने रहनुमाई की। जैसे इमाम के घर पहुंचा, कनीज़ निकली, इमाम ने भेजा जाओ उसको बुला लाओ। वो सब्ज़ी फ़रोश नहीं, वो मसला दरियाफ़्त करने आया है। लेकिन उसने मेहनतें बर्दाश्त की, ज़हमतें की, कुछ भी हो जाए मुझे इमाम से मसला दरियाफ़्त करना है। वो घर में गया, सब्ज़ी का टोकरा किनारे रखा, इमाम की खिदमत में आया, मसला दरियाफ़्त किया, जवाब लिया, फिर सब्ज़ी का टोकरा सर पर रखा और बेचता हुआ शहर के दरवाज़े पर आया। जिससे वो सब्ज़ी ली थी वहाँ खड़ा हुआ था। कहा भाई ये सब्ज़ी तुम ले लो, ये तुम्हें मुबारक हो, जो पैसे दिए वो भी तुमको मुबारक हो। उसने अपना लिबास बदला और वापस आया। इन हालात में हमारी शीयत की परवरिश हुई है। ये मज़हब तशय्यो आसानी के साथ हम तक नहीं पहुँचा है, लोगों ने मेहनतें की हैं। ऐसा होते थे और कैसे काम होते थे। आज भी हमें कोशिश करना चाहिए, आज भी मामून नहीं है, हमें आज भी इमाम की रियायत करना चाहिए। ये जो आज हम बढ़ाते हैं या चले जाते हैं, हम अपने लिए ख़राबियाँ ईजाद कर रहे हैं। जब तक ज़ुहूर इमाम नहीं होता उस वक्त हम पूरी तरह से आज़ाद नहीं हैं। अगर 4 लोग हमारा साथ दे रहे हैं, हमारी तारीफ़ें कर रहे हैं, तो हमें मुतमईन नहीं होना चाहिए इसलिए कि इनके दिल में न मालूम हमारी मोहब्बत है या नफ़रत है। तो अर्ज़ किया था ये वकालत का निज़ाम इमाम ने शुरू किया और जगह जगह वकील मुअय्यन किए और वकीलों पर नज़र भी रखते थे, हिसाब किताब लेते थे, आज़ाद नहीं छोड़ा था। जिसको ज़िम्मेदार बनाया था उस पर नज़र भी रखते थे, वाच करते थे, काम करते थे। और इधर किसी ने ज़रा सी ख़राबी की, ज़रा सी माल में ख़यानत की, इमाम रबादारी से काम नहीं लेते थे, फ़ौरन उसको माज़ूल किया और फ़ौरन ख़त लिखते थे, आज की तारीख़ से कोई राबिता न रखते, ये ख़ाइन है, ये मलऊन है। इसका मतलब क्या है कि हम इस बात पर तैयार रहें कि अगर हमने अच्छे काम किए, अमानतदारी से काम लिया, तो इमाम की इनायतें हमारे शामिल हाल रहेंगी। लेकिन अगर हमने ख़यानत की तो इमाम की लानतें भी हम तक पहुंच सकती हैं, क्योंकि इमाम की नज़रों से हमारा कोई अमल पोशीदा नहीं है, कोई भी हो। अगर आज हम इस वक्त इस दुनिया में इजाज़त ले कर के सहम इमाम इस्तेमाल कर रहे हैं तो
ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ جس کا مال ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے استعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم نے صحیح استعمال کیا تو دعائیں ملیں گی، خیانت کی تو لعنتیں ملیں گی۔ بہت خیال رکھنا چاہیے۔ صرف اجازت لے لینا کافی نہیں ہے، اجازے کا امام کی مرضی کے مطابق صرف کرنا اس سے زیادہ اہم کام ہے۔ اجازت حاصل کرنا اتنا تو آپ جو لکھیں گے، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، تو ہمارے مجتہدین عالم الغیب تھوڑی ہیں، وہ آپ کی باتوں میں یقین کریں گے۔ تو اجازے میں جو چیز لکھا ہے وہ الگ مسئلہ ہے، اور ملنے کے بعد صحیح خرچ کرنا، صحیح حساب کتاب رکھنا ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو یہ وکلا اپنے اعتبار سے، اپنے درجے کے اعتبار سے اموال جمع کرتے تھے، اور یہ سارے اموال بغداد لائے جاتے تھے۔ اور اتنی پابندی تھی کہ عثمان بن سعید دکان کرتے تھے، روغن کی تجارت کرتے تھے، تو روغن کے ڈبوں میں بعنوان روغن اموال رکھتے تھے، خطوط رکھتے تھے، اور ان خطوط کو امام تک پہنچاتے تھے۔ یعنی یہ خطوط بظاہر جا نہیں سکتے تھے، تھیلے میں جا نہیں سکتے تھے، پکڑے جاتے۔ امام کو یہ راستہ ان لوگوں کو سکھایا گیا، یہ کام وہاں تک پہنچاتا رہا۔ اسی کے ساتھ ساتھ امام سے سوال کیا گیا، بڑا عظیم سوال ہے۔ امام سے پوچھا گیا کہ مولا، آپ کے شیعوں میں اور چاہنے والوں میں کیا فرق ہے؟ ہم اپنے سوال کے، آج ہم اپنے کو امام کا شیعہ کہتے ہیں، ہمارے اداروں پر شیعہ اثنا عشری کا بورڈ لگا ہوا ہے، ہم مذہب کے کالم میں شیعہ لکھتے ہیں، شیعہ مسجد، شیعہ امام باڑہ، شیعہ مرکز کہہ لیتے ہیں۔ امام سے پوچھا گیا شیعہ میں اور چاہنے والے میں کیا فرق ہے؟ امام نے فرمایا شیعتنا ہم الذین یتبعون آثارنا، ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہماری تعلیمات کی پیروی کرتے ہیں، ہمارے نقش قدم پر چلتے ہیں، ہماری باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ فِي جَمِيعِ أَوَامِرِنَا وَنَوَاهِينَا، اور جن باتوں کا ہم نے حکم دیا ان کی تمام ہمارے حکم پر عمل کرتے ہیں، اور جن باتوں سے ہم نے منع کیا ان تمام چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ ایک دو بات نہیں، جن جن چیزوں کا ہم نے حکم دیا ہے ان پر عمل کرتے ہیں، اور جن جن باتوں سے ہم نے روکا ہے ان سے دور رہتے ہیں۔ 2 4 10 کی بات نہیں۔ تو شیعوں کی پہچان کیا ہے؟ اگر ہم شیعہ ہیں تو علامت شیعہ یہ کہ ہم پوری طرح سے امام کی پیروی کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں، ان کے احکام پر عمل کریں، جن چیزوں نے منع کیا اس سے ہم کنارہ کش رہیں۔ اس کے فرماتے ہیں وَمَنْ خَالَفَنَا فِي كَثِيرٍ مِّمَّا فَرَضَهُ اللَّهُ، اور جو اللہ نے واجب کیا جن میں سے اکثر کی مخالفت کرتا ہے وہ ہمارے شیعوں سے نہیں ہے۔ آپ غور کریں، امام سے ایک روایت فرمایا، کیا کہتا ہے کہ امام کی زندگی کیسے گزری اور امام نے کس طرح سے دین کی حفاظت کی، کس طرح سے شیعوں کی حفاظت کی، اور کس طرح سے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ یہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم ان سے ایسے گزر کے چلے جائیں۔ امام حسن عسکری کا دور بہت ہی حساس دور ہے، سارے اماموں کے بن میں حساس دور ہے۔ کیوں؟ تمام خلفاء کو اس بات کا احساس تھا کہ رسول خدا نے اماموں کی تعداد 12 بیان کی ہے، اور 12واں وہ ہے جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، ظلم و جور سے پاک و صاف کرے گا۔ تو ظلم و جور سے پاک کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ظالموں کا خاتمہ کرے گا، جابروں کا خاتمہ کرے گا، ناجائز حکومتوں کا خاتمہ کرے گا، سب کا تختہ پلٹے گا۔ تو ظالموں کا احساس تھا کہ ہم ظالم ہیں،
ہماری حکومت حق بجانب نہیں ہے، اس پر ہمارا غاصبانہ قبضہ ہے، تو آنے والا ہمارا تختہ پلٹے گا، ہمیں نیست و نابود کرے گا۔ اور یہ امام 11ویں امام ہے، لہذا 12واں امام انہی کے گھر پیدا ہوگا۔ لہذا حکومت کی پوری پابندی تھی کہ امام میں وقت کے 11ویں امام کیا پیدا نہ ہونے پائیں۔ جاسوس رکھے تھے، عورتیں رکھی تھیں، کنیزیں رکھی تھیں کہ گھر میں جا کر کے دیکھتے رہیں کہ امام کے گھر میں کسی خاتون کیا حمل تو نہیں ہے۔ تو کتنی پابندی تھی امام پر، لیکن ان تمام پابندیوں کے باوجود امام نے شیعوں کی ہدایت کی، رہنمائی کی، اور پوری طرح سے ذمہ داری۔ آپ غور کریں کتنا بڑا کام تھا۔ امام حسن عسکری السلام کا جو کارنامہ ہے بہت عظیم کارنامہ ہے، بہت عظیم کارنامہ ہے۔ کیوں؟ بقیہ اماموں کی امامت کا اعلان کرنا مشکل کام، لیکن اتنا مشکل کام نہیں تھا۔ اور امام کا اعلان ضروری، کہ اگر امام کا اعلان نہ ہو، امام کا تعارف نہ ہو، تو روایت کی بنی جو امام کی معرفت نہ رکھتا اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ تو اب اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ امام کا انتقال ہوا تو دوسرا امام موجود ہے، لوگ اس دوسرے امام کے پاس آ جاتے تھے، پہلے امام کی روایتیں ملتی تھیں، حدیثیں ملتی تھیں، فرمان ملتا تھا، اور اس کے بعد خود امام سے آنے کے بعد سوالات کرتے تھے، جوابات ملتے تھے۔ ان سوالات سے اندازہ ہو جاتا تھا یہ امام وقت ہے، معصوم ہے، جانشین ہے۔ سارے امام کاظم علیہ السلام انتقال ہوا تو امام رضا موجود تھے، ان کی خدمت میں آتے تھے، مسائل دریافت کرتے تھے، جواب ملتا تھا، مطمئن ہوئے، خود روایتیں موجود تھیں۔ امام محمد تقی علیہ السلام تھے، لوگ سوال کرتے تھے، مجمع ہوتا تھا، نشستیں ہوتی تھی، امام کے جوابات خود بتا دیتے تھے امام میں وقت ہے۔ یہ صورت ہے امام علی نقی علیہ السلام تک تھی، امام حسن عسکری علیہ السلام تک لوگ آتے تھے، خدمت میں سوالات کرتے تھے، امام خطوط کے جوابات بغیر خطوط پڑھے ہوئے دیتے تھے، تھیلیوں میں کیا چیزیں ہوتی تھیں بغیر تھیلیاں کھلے ہوئے بنا دیتے تھے، لوگوں کے مسائل بیان کرتے تھے، لوگ ان علامتوں کو دیکھ کے یقین کر لیتے تھے یہ امام وقت ہیں، سامنے موجود ہوتے تھے۔ 4 آدمی ملنے کے آئے، 10 آدمی ملنے کے آئے، یہ 4 آدمی 10 تک خبر پہنچاتے، 10-20 تک خبر پہنچا، لیکن ہم گئے تھے ملنے کے لیے، ہم نے امام سے دریافت کیا تو قبل اس کے کہ ہم خط کھولیں امام نے سارے جوابات دے دیا، قبل اس کے کہ ہم تھیلیاں ان کے سامنے پیش کریں امام نے تفصیل سے بتا دی اس تھیلی میں کتنا پیسہ ہے، کتنا ہے، کتنے سکے ہیں، کتنے درہم ہیں، کتنے دینار ہیں، کس نے بھیجا ہے، کیسا مالا مال ہے، یہ میراث کا ہے، تجارت کا ہے، زمین کا ہے، کیسا ہے، سب امام نے بیان کر دیا قبل اس کے کہ ہم تھیلی کھول کر کے حساب دیں۔ یہ خبریں پہنچتی تھی لوگوں تک، لوگوں کو یقین ہو جاتا تھا یہ امام وقت ہیں، ان کی امامت پر یقین رکھتے تھے، عقیدہ رکھتے تھے، اور اپنے کو جاہلیت کی موت سے بچا لیتے تھے۔ لیکن 12ویں امام کا مسئلہ یہ تھا کہ بظاہر لوگ ان سے ملاقات نہیں کر سکتے تھے، ان کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتے تھے، ان سے وہ معجزات نہیں دیکھ سکتے تھے جو بقیہ اماموں سے دیکھتے تھے، لیکن اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذمہ داری تھی کہ ان حالات میں، ان پابندیوں میں، حکومت کی سختیوں میں شیعوں تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ 12ویں امام کی ولادت ہو چکی ہے، اور 12ویں امام زندہ ہیں، خصوصیت کے ساتھ زندہ ہیں، اور ان کی باتیں لوگوں کا پہنچ جائیں۔ آپ دیکھیں کتنا حساس ہوتا ہے۔ ایک طرف حکومت کی پوری کوشش ہے کہ امام حسن عسکری کے گھر میں کوئی بچہ پیدا نہ ہونے پائے، پیدا ہو تو فوراً قتل کر دیا جائے۔ دوسری طرف امام کی کوشش یہ کہ امام بچے کے پیدا ہونے کی خبر سارے شیعوں تک پہنچ جائے، کوئی شیعہ اس سے بے خبر نہ رہے۔ یہ دو الگ رہا۔ حکومت چاہتی ہے کہ ذرہ برابر گھر میں کسی بچے کا وجود نہ ہو، کنیزیں موجود ہیں، جاسوس موجود ہیں، لوگ موجود ہیں، پل پل کی خبر دینے والے موجود ہیں۔ تو ان حالات میں کتنا مشکل کام تھا، لیکن امامت نظام ہے، مینجمنٹ ہے، جو ہر نظام کے اوپر فوقیت رکھتا ہے، ہر مینجمنٹ کے اوپر ہے، ہر مینجمنٹ امام کے سامنے زیر ہے، ہر نظام امام کے سامنے زیر ہے۔
امامت سے برتر کوئی نظام نہیں ہے، امام سے بہتر کوئی نظام نہیں ہے۔ امام نے کام کیا کیا؟ خطوط لکھے اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا۔ قم خط لکھا، اپنے وکیل کو خط لکھا کہ جاؤ اور کئی جانور عقیقہ کرو اور ہمارے شیعوں کے درمیان عقیقے کا گوشت تقسیم کرو۔ دیکھیے سسٹم کیا ہے، کئی جانور ذبح کرو اور شیعوں کے گھر میں عقیقے کا گوشت تقسیم کرو۔ کوئی امام کی طرف سے تقسیم ہو رہا ہے۔ عقیقے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی امام کے گھر میں کسی بچے کی ولادت ہوئی ہے، جس کی ولادت کے موقع پر یہ عقیقے کا گوشت تقسیم کیا جا رہا ہے۔ تو یہ گوشت تقسیم نہیں ہو رہا تھا، بلکہ امام اس کے ذریعے سے اپنے بعد کے امام کے وجود کی خبر دے رہے تھے، تمہارا 12واں امام دنیا میں آ چکا ہے، تم بغیر امام کے نہیں ہو۔ حکومت کو احساس بھی نہیں ہوا کس طرح سے امام میں وقت کی ولادت کی خبر شیعوں تک پہنچ گئی۔ امامت مینجمنٹ ہے، سسٹم ہے۔ اگر آج ہم اس سسٹم کو فالو کرتے تو آج ہم دنیا کی سب سے ترقی یافتہ قوم کہلاتے ہیں، لیکن ہم نے امامت کے سسٹم کو چھوڑ کر کے اپنا سسٹم شروع کیا، ناکام ہو گئے۔ امام حسن علیہ السلام کی ایک روایت ہے اور اسی پر اس بات کو تمام کرتے ہیں۔ ائمہ معصومین نے روایتیں خود بھی نقل کی ہیں اور کبھی کبھی اہمیت کی بنا پر ان روایتوں کو رسول خدا کے نام سے نقل کرتے تھے۔ حضرت حسن علیہ السلام کی روایت ہے، رسول خدا نے اپنے بعض اصحاب سے پہنچا، بعض دن اپنے بعض اصحاب سے فرمایا، اے بندے خدا، اللہ کی خاطر لوگوں سے محبت کرو اور اللہ کی خاطر لوگوں سے بغض رکھو۔ تمہاری محبت کا معیار خدا ہونا چاہیے اور تمہاری عداوت کا معیار خدا ہونا چاہیے۔ والے فی اللہ، اللہ کے لیے لوگوں سے دوستی کرو اور اللہ کی خاطر لوگوں سے دشمنی کرو۔ اس کے فرمایا، دیکھو اللہ کی ولایت، اللہ کی سرپرستی بغیر اس کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر تم چاہتے ہو اللہ کی ولایت میں رہو اور ظلمتوں سے نور کی طرف آتے رہو، اخلاقیات پر فائز ہو، گمراہی سے ہلاکت سے محفوظ رہو، تو اللہ کی ولایت میں ہو۔ اور اللہ کی ولایت چاہتے ہو تو اس کا راستہ ایک ہے کہ اللہ کی خاطر محبت کرو، اللہ کی خاطر نفرت کرو، اللہ کی خاطر دوستی کرو اور اللہ کی خاطر دشمنی کرو۔ اور اس کے فرماتے ہیں جملہ بہت، کوئی شخص اس وقت تک ایمان کا ذائقہ چکھ نہیں سکتا گرچہ کثرت سے نمازیں پڑھتا ہو، کثرت سے روزہ رکھتا ہو، یہاں تک کہ اس بات پر عمل کرے، جب تک اس کی دوستی اللہ کے لیے نہیں ہے، اس کی دشمنی اللہ کے لیے، اس وقت کثرت نماز و روزہ اس کو ایمان کا ذائقہ چکھنے نہیں دے گی۔ اس سے فرمایا، دیکھو لوگوں سے آج محبت کرو اور اسی بنیاد پر محبت کرو، جو اللہ کا چاہنے والا اس سے دوستی کرو، جو اللہ کا چاہنے والا اس دشمنی کرو، اس سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ تو شخص نے رسول خدا سے دریافت کیا، اللہ کے رسول، میں کیسے پہچانوں، میں کیسے یہ دریافت کروں اور مطمئن ہوں کہ میں اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں، اللہ کی خاطر نفرت کرتا ہوں، میری دوستی اللہ کے لیے، میری دشمنی اللہ کے لیے ہے؟ اور میں وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے ولی ہیں تاکہ میں ان کو دوست رکھوں، وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے دشمن ہیں ان سے نفرت کروں؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، علی علیہ السلام نے کہا، دیکھو یہ علی، اگر تم ان سے محبت کرو گے تو تم نے اللہ کی خاطر محبت کی ہے، ان سے محبت کرو، ان کے دشمنوں سے نفرت کرو، ان کے نقش قدم پر چلو۔ اس کے فرمایا،
جو علی کی ولایت کو تسلیم کرے، علی کا ولی ہے وہ اللہ کا ولی، اور جو علی کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن۔ فرماتے ہیں، عجب جملہ ہے، علی کے ولی کو، علی کے دوست کو دوست رکھو گرچہ وہ تمہارے باپ کا قاتل کیوں نہ ہو، اور علی کے دشمن کو دشمن رکھو خواہ وہ تمہارے باپ اور بھائی کیوں نہ ہو۔ کیا جملہ فرمایا۔ آج امام حسن السلام کی شہادت کی تاریخ ہے، امام ہم سے رخصت ہو رہے ہیں، غیبت صغریٰ و کبریٰ کا آغاز ہونے والا ہے۔ یہ دن مصیبتوں کے دن ہے، مصائب کے دن ہے۔ آج سے غیبت کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ ہم اب تک کسی نہ کسی بہانے امام تک پہنچنے کا راستہ رکھتے تھے، سائد بن کے، سبزی فروش بن کے، سڑک پر بیٹھ کر کے اپنے امام کو دیکھ لیتے تھے، لیکن اب امام حسن کی وفات کے بعد اب ہمیں اپنے امام کا دیدار نصیب نہیں ہوگا، مگر وہ خوش قسمت افراد جن کے عنایتیں امام کی شامل ہو جائیں اور جن کو سعادت ملاقات نصیب ہو، ورنہ اب یہ ملاقات ہمارے بس میں نہیں ہے۔ امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا، پورے سامرہ میں کہرام تھا، پورا سامرہ غم کی تصویر بنا ہوا تھا، بڑا مجمع تھا۔ حکومت وقت کو یہ احساس تھا کہ نماز جنازہ کون پڑھانے آتا ہے۔ جب جنازہ تیار ہو گیا تو جعفر آگے بڑھے تاکہ امام کو نماز پڑھا سکیں، کیونکہ امام معصوم کی نماز صرف معصوم پڑھا سکتا، دوسرا کوئی نہیں پڑھا سکتا۔ جیسے ہی جعفر آگے بڑھے، ایک چاند سا بچہ گھر سے باہر نکلا، چچا کا دامن ہٹائے کہ آپ ہٹیے، میں سزاوار اس پر نماز پڑھنے کے لیے۔ امام وقت نے اپنے والد بزرگوار کے جنازے پر نماز جنازہ پڑھی، ان کو دفن کیا گیا، اپنے گھر میں دفن کیا گیا، اپنی جگہ پر دفن کیا۔ آج بھی سامرہ وہ جگہ ہے جو امام حسن عسکری، امام علی نقی علیہ السلام کا گھر ہے، ان کی اپنی ملکیت ہے۔ لہٰذا جب ہم وہاں جائیں تو یہ احساس ہو ہم امام کے گھر میں جا رہے ہیں۔ ایسی کوئی جگہ آج تک موجود، بقیہ جو گھر تھے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ مدینہ میں امام صادق کا گھر کہاں تھا، امام باقر السلام گھر کہاں تھا، علیہ السلام کا گھر کہاں تھا، بغداد میں امام کاظم علیہ السلام کہاں رہتے تھے، امام صاحب قریش کے مقبرے میں، لیکن امام حسن علیہ السلام اپنے گھر میں دفن کیے گئے۔ لہٰذا یہ جگہ وہ جگہ ہے جہاں یقین کے ساتھ کہاں 3 اماموں نے زندگی بسر کی ہے۔ عزیزو بس بات تمام، اور یہ دن وہ ہیں جو ایام عزا کے آخری دن ہیں۔ آج سوگ منایا جاتا ہے ان لوگوں کا جو مدینے واپس آ رہے ہیں۔ زینب کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام گئیں، شام سے رہائی ملی تو کربلا آئیں، اور کربلا سے مدینے آئیں۔ جب مدینے کے قریب پہنچیں تو سید سجاد نے بشیر کو بلایا کہ تمہارے والد شعر کہتے تھے، کیا تم بھی کچھ شعر کہتے ہو؟ کہ جاؤ مدینے والوں کو خبر کر دو ہم لٹ کے آ گئے ہیں۔ یہ اہل حرم کا قافلہ مدینے کے باہر روک دیا گیا، خیمے لگا دیے گئے، بیویاں خیموں میں بیٹھ گئیں۔ بشیر مدینے آیا، آواز دی، یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا، اے مدینے والو اب تمہارے رہنے کے قابل نہیں رہا، حسین قتل کیے گئے اور یہ آ گئے ہیں۔ عزیز و دوستو، جیسی بشیر کی آواز مدینے میں گونجی، لوگ گھروں سے باہر نکل کے کیا کہہ رہے ہو؟ کہ زین العابدین آئے ہیں، کربلا کا لوٹا ہوا قافلہ آیا ہے، کربلا کا لوٹا ہوا قافلہ آیا ہے۔ یہ سننا تھا۔ مدینے کے لوگ جوق در جوق وہاں آنے لگے،
جہاں یہ قافلہ رکا ہوا تھا، جب لوگ جمع ہو گئے، ایک کرسی لا کے رکھی گئی، سیاہ کپڑا لا کے بٹھا دیا گیا۔ زین العابدین کمزوری کی حالت میں، نقاہت کے عالم میں کرسی پا کے بیٹھے۔ میں نہیں کہہ سکتا اثر کیا ہوا ہوگا جب آج 1400 برس کے بعد آپ واقعات کربلا سنتے ہیں، عاشور کے واقعات سنتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، جبکہ واقعات ہم نے آنکھوں سے دیکھے نہیں۔ آپ سچ بتائیں، جب امام زین العابدین نے اپنی زبانی یہ بات بیان کی، میرا بابا پیاسا ذبح کیا گیا، بھوکا ذبح کیا گیا، ستا کے مارا گیا، میرے چچا کے بازو قلم کیے گئے، ان کے سر پر گز مارا گیا، میرے بھائی کے سینے پر برچھی کا پھل لگا، میرا اصغر میرے بابا کے ہاتھوں شہید کر دیا گیا۔ جب امام سجاد نے اپنی زبانی یہ مصائب بیان کی ہوگے تو کتنا کوہرام مچا ہوگا، کتنا کوہرام مچا ہوگا، میں کہہ نہیں سکتا۔ امام ایک مصائب بیان کر، ہم تو سن کے کہہ رہے، لیکن امام نے تو اپنی آنکھوں دیکھے مصائب بیان کیے ہوئے کہ میرے بابا کو کیسا ستا کے مارا گیا، کس طرح میرے بابا کا لاشا پامال کیا گیا، کس طرح میرے بابا کا سر نو کے نیزہ پر پھرایا گیا، کس طرح ہمارے بابا کو پامال کیا گیا، کس طرح بابا کا لاشا بے گور وہ کفن پر اس کے جب فرمایا ہوگا، مجھے کس طرح سے توق پیدا کر کے اسیر کیا گیا، کس طرح سے میرے سر بہنوں کی بھوپیوں کی چادریں چھینی گئی، کس طرح میں بے مقنو چادر اس گھر سے اس دیار سے اس دیار، اس شہر سے پھرا، کس طرح لوگوں نے ہمارا تماشا دیکھا۔ ایک مسائل بیان کر رہے تو لوگ رو رہے تھے۔ اتنے میں جناب محمد حنفیہ آئے، بوڑھے ہو چکے تھے، سارا لے کر کے آئے، بھتیجے کے قریب آئے۔ لوگ کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں لوگ، جیسے ہی محمد حنفیہ نے امام زین العابدین کو کلیجے سے لگانا چاہا، گلے میں بائیں ڈالی، امام نے کہا چچا ہاتھ ہٹا لے، یہ پورا گلا توق سے زخمی ہو چکا ہے۔ سید سجاد کو پرسہ دیا۔ سیدہ ایک جملہ آپ سنیں، جب ان چیزیں ہو گئی اور میں ایک جملہ سنے زینب پرسہ دے، جب زینب ہاتھ اٹھی رسول خدا کی بارگاہ میں آئی، میں نہیں کہہ سکتا زینب کے دل پر کیا گزری ہوگی، اور رسول اللہ خدمت آئی اور دروازے پر ہاتھ رکھا اور آواز دی، یا رسول اللہ، اے میرے نانا، میں آپ کو حسین کی تسلیت دینے آئی، حسین کی تعزیت دینے آئی۔ آپ کا حسین کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا مارا گیا، ہم اسیر کے گئے، نانا ہم آپ کی خدمت میں حسین کی تعزیت و تسلیت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ پروردگار امام اس کے ظہور میں تاجیل فرما، رافت والا سے ہمارے مغفرت فرما، ہر طرح کے رنج و غم و علم کو ان کو وجود مقدس سے دور فرما، اس بلا کو دور فرما، تمام مومنین کو اس بلا سے نجات مرحمت فرما، جو مومنین گرفتار ہیں ان کو صحت کامل عاجل عنایت فرما، جو ہیں ان کی حفاظت فرما، اس دور آخر الزمان میں ہمیں امامت کے منشور پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور جو سلسلہ وکالت امام نے شروع کیا ہمیں اس کی قدر و توقیر کرنے کی توفیق عنایت فرما، قلب مقدس امام سے راضی و خوشنود فرما، وعجل اللہم فی فرج مولانا صاحب زمان صلوات اللہ السلام علیہ۔